السلام علیکم ویس، میں ہوں خرم گل اور میں حاضر ہوں لیٹسٹ بلاگ کے ساتھ۔ آج خبر ڈسکس کرنے سے پہلے میں میرے پاکستانی آپ سے ایک اپنے دل کی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو جیل میں بند کر دیا گیا، ان کو الیکشن کیمپین کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان بلہ چھین لیا گیا، پی ٹی آئی کے ووٹرز کو زد کوب کیا گیا، مارا پیٹا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، جو سچ کے ساتھ صحافی تھے ان صحافی کو زد کوب کیا گیا، ملک بدر کر دیا گیا، ارشد شریف اور ان بیچاروں کو شہید کر دیا گیا، صابر شاکر اور دیگر صحافی جو ہیں وہ آج تک پاکستان میں واپس نہیں آ سکے۔ لیکن میرے پاکستانیوں، آپ لوگوں نے اتنا ووٹ ڈالا پی ٹی آئی کو کہ پاکستان کی ہسٹری میں سمپل میجورٹی کبھی کسی پارٹی کو نہیں ملی۔ یہ آپ دھاندلا کریں، دھاندلی کریں، جو مرضی کریں، اتنا ووٹ ڈالا ہے کہ الیکشن کمیشن سے ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہو رہا۔ اور یہ جو آج کل بات چل رہی ہے نا کہ کس کی حکومت بنے گی، کون حکومت بنائے گا، 2/3 میجورٹی نہیں ملی، سمپل میجورٹی نہیں ملی، کون جیتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کون جیتا ہے۔ تاکہ میرے پاکستانی آپ جیتے ہیں، آج پاکستان جیتا ہے، پی ٹی آئی کے سب ووٹر جیتے ہیں۔ اور جتنے یہ جو نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے جو حمایتی یہ جو اینکرز ہے، یہ مائک پکڑ کے شہروں میں جا رہے ہیں اور لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کون جیتے گا، اور کوشش کر رہے ہیں کہ نون لیگ کے جو حمایتی ووٹرز ہیں ان کا انٹرویو لیا جائے۔ اگر آپ وہ سب ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، ان سب ویڈیوز میں جتنے جو باقی ووٹر جو کہہ رہے تھے اسی تے ووٹ ہی نہیں پانا، ان سب پی ٹی آئی کے ووٹرز نے کیا ہے پرینک ان کے ساتھ۔ آپ نے ووٹ بوری بھر بھر کے ڈالے ہیں پی ٹی آئی کو، اتنا ووٹ ڈال دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی سردرد بن گئی کہ اب کرے کیا۔ اور آخر میں یہ میری خبر نہیں ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جلدی جیل سے چھوٹنے والے ہیں۔ اب یہ چند دنوں میں ہو سکتا ہے، یہ مہینوں میں ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہونے والا کہ خان صاحب کو جیل سے اچانک خبر ہے کہ چھوڑ دیا گیا۔ ایسا ہوا تو پورا پاکستان بند ہو جائے گا، ان کو ویلکم کرنے کے لیے چلا جائے گا۔ ایک پروسیس فالو کیا جائے گا، خان صاحب کو خاموشی سے آنے والے چند دنوں میں ان کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے گا اور بنی گالہ کو ایک جیل وہ بنا دیا جائے گا۔ اس کے کچھ دنوں بعد خان صاحب کو بولیں گے کہ آپ کو چلنے پھرنے کی، چل قدمی کی آپ کو اجازت دی جاتی ہے اپنے ہی گھر کے ہاتھے میں۔ اور ایک دن اچانک خبر ہے کہ خان صاحب کی سارے مقدمات میں ضمانت ہو گئی ہے اور وہ ایک آزاد شہری بن گئے ہیں۔ اور آخری بات کرتا جاؤں، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ جہانگیر ترین صاحب، پرویز خٹک صاحب اور ان جیسے سارے جو لوگ ان کی جو یہ فرونیت یہ دکھا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے جی کہ عمران خان صاحب کو تو ہم نے بنایا ہے، عمران خان صاحب ہماری وجہ سے یہ الیکشن جیتے ہیں، ہماری وجہ سے یہ حکومت بنی ہے۔ آج جہانگیر ترین صاحب کہاں ہیں؟ ان کی وہ اپنے حلقے میں الیکشن ہار گئے ہیں، اور نہ صرف الیکشن ہارے ہیں، انہوں نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ پرویز خٹک صاحب خود اور ان کے سارا اگلا پچھلا خاندان سیاست سے باہر ہو گیا، ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکے، ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکے۔ عزت دینے والا اللہ ہے۔ اور عمران خان صاحب انٹرنیشنل میڈیا اور پوری دنیا کے لیے کیس سٹڈی بن چکا ہے۔ آج پورا انٹرنیشنل میڈیا وہ خان صاحب کو سٹڈی کر رہا ہے کہ ایک بندے کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، ایک لیڈر کو جیل میں ڈال دیا کہ اس کے باوجود اتنا ووٹ، اتنا بڑا مینڈیٹ۔ آج کی لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے نئے سی ایم بننے جا رہے ہیں۔ ان کی 2/3 میجورٹی کے پی کی میں اور علی امین گنڈاپور کا نام سامنے آیا ہے، اور میری خبر یہ ہے کہ وہی نئی جو ہیں وہ سی ایم بنیں گے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ محمد زبید جو گورنر پنجاب تھے مسلم لیگ نون کے، انہوں نے مشورہ دیا ہے نواز شریف صاحب کو۔ انہوں نے بولا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اور جو خان صاحب ہیں ان کو 2/3 میجورٹی سے زیادہ کا مینڈیٹ ملا ہے پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی۔ اور انہوں نے ایڈوائس یہ کی ہے کہ نواز شریف صاحب اگر آپ پنجاب میں حکومت بنتی ہے تو بنا لیں، لیکن آپ فیڈرل میں اپوزیشن میں بیٹھیں۔ اب تو یہ نواز شریف صاحب پہ جی اگر وہ حکومت بنانا چاہتے ہیں کہ نہیں، لیکن میری خبر یہ ہے جی کہ یہ جو ہے نا یہ حکومت ان کے گلے پڑ گئی ہے نواز شریف صاحب کے، اور آپ کو یہ ان کو حکومت لینی پڑے گی۔ اگلی جو خبر ہے وہ بڑی مذاکرہ خیز ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس تھی، اور ان کا یہ کہنا جی کہ ہم مسلم لیگ نون کی حکومت بنانے میں حمایت کریں گے، لیکن بدلے میں ہمیں ان سے کوئی وزارتیں نہیں چاہیے، کوئی فیورز نہیں چاہیے۔ ناظرین، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہماری اجازت کے بغیر کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے، حکومت چلا نہیں سکتے، لیکن ہم کسی بات کے لیے بھی ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ تو میں ایک سوال چھوڑا جا رہا ہوں آپ کے لیے، اور مجھے کامنٹس میں آپ نے آنسر دینا ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے اگر وہ حمایت کر رہی ہے اور ان کے کوئی وزارتیں نہیں لے رہے اور یہ کوئی فیورز نہیں لے رہے، تو آیا یہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنے جا رہے ہیں کہ یہ حکومت بینچز میں بیٹھنے جا رہے ہیں؟ آپ نے ضرور مجھے کامنٹس میں بتانا ہے۔ آگے آپ کو میں ایک اور خبر دیتا جاؤں۔ میری پریویس ویڈیو میں میں نے آپ سے بولا تھا کہ
عمران خان صاحب کے ساتھ بیک ٹو ڈپلومیسی جو ہے وہ چل رہی ہے، اور خان صاحب نے آج کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے جی، انہوں نے بولا جی میں NRO نہیں دے رہا، میں ان چور ڈاکوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اور نہ میں کروں گا مذاکرات۔ اور اگر آپ کو میری پریویس ویڈیو یاد ہو تو اس میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی تھی کہ الیکشن کمیشن میں جو یہ 26 سے 30 حلقے جو چیلنج کیے ہیں PTI نے، اس پہ ہیئرنگ چل رہی ہے، اور اس کا جو ہے باضابطہ جو ہے اس کا فیصلہ جلد آنے والا ہے، اور میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون کون سی سیٹ جو ہے وہ PTI جیتنے والی ہے، اور اس کا نوٹیفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا۔